سورۃ نساء آیت نمبر 134. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیع بصیر. اور جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ کرنے کا کہا، یعنی اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے. اب یہ ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے. اگر وہ دنیا کا ہی فائدے ہی چاہتا ہے اور دنیا ہی میں مگن ہو گیا تو اسے دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے، اور جو آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے اسے یقیناً آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے بھی جو کچھ اس کے مقدر ہو چکا وہ اسے ملتا رہے گا. لہذا عقل مند اور صاحب ظرف انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی تمام تر توجہ آخرت کے اجر و ثواب پہ مبذول رکھے. تو اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے ذہن پہ رکھتے ہوئے اپنی ساری توجہ جو سی ہے وہ آخرت کے اجر و ثواب پر مبذول رکھے. یعنی جس شخص کا مطلوب اور مقصود صرف دنیا ہی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. تو آپ صرف فانی کی طلب میں کیوں بیٹھے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ کے احکام پہ عمل کیجیے تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی. صرف دنیا کی طلب تو خسارہ ہی خسارہ ہے. رہا یہ کہ آپ کا عمل دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، تو اس سے اللہ خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، جو قرآنی آیت دعا بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دونوں چیزیں مانگے، دونوں کی بھلائیاں، دونوں کی خیر، دونوں اللہ کے پاس ہے، دونوں وہ دیتا ہے. اور عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. بعض کام آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا آخرت میں بھی اجر و ثواب ہے. تو اس لیے جیسے حلال روزی کمانا، ظاہر آپ کو کمانا ہے، اگر آپ نہیں کماتے ہینڈ ٹو موت ہو جاتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس طرح بہت سے کام ایسے ہیں جو آپ دنیا کے لیے آپ کو کرنا ہے. جس طہارت حاصل کرنا آپ نہیں کرتے تو گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے انسان، اسمیل اس کے پاس سے آتی ہے. لیکن نیت ہے کہ نماز روزہ پڑھ کرنا ہے، اس کے ساتھ صاف ستھرا رہنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا طہارت کرتے ہیں، تو آپ کی ضرورت ہے بلکہ مجبوری ہے آپ کی، لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہے. تو اللہ ہمارے ہر اس کام کو جو ہم دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ اسے آخرت کے لیے اس کے اجر و ثواب کو وہاں بھی ہمارے لیے مخصوص کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.